اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں پر یہ خاص کرم فرمایا کہ جس ماحول میں ہم اور آپ اس وقت سانسیں لے رہے ہیں، آج کا ماحول گناہوں کی نحوست نے ہمیں چاروں طرف سے جکڑ رکھا ہے۔ ایسے ماحول میں تھوڑی دیر کے لیے اس نورانی، ایمانی، خالص دینی اور مذہبی محفل پاک میں حاضری کی سعادتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ کریم کے اس کرم پر ہم اور آپ جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ حضرات، ایسے پروگراموں میں انوار و تجلیات، رحمت و نور کی موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں، مگر ہماری سب سے بڑی ناکامی اور کمزوری یہ ہے، ہمارا حال بس اس پیالے کی طرح ہے کہ آسمان سے بارشیں مسلسل ہوں اور پیالہ اگر الٹا رکھا ہوا ہو، موسلادھار بارش ہو، آسمان سے موسلادھار بارش ہو اور پیالہ سیدھا نہیں بلکہ الٹا رکھا ہوا ہو، تو مجھے بتائیے اس پیالے میں پانی کا ایک قطرہ بھی آئے گا؟ نہیں آئے گا نا؟ اور پیالہ سیدھا رکھا ہوا ہو، آسمان سے موسلادھار بارشیں نہیں بلکہ بوندا باندی ہو رہی ہو، قطرے ٹپک رہے ہو، ظاہر سی بات ہے اگر سیدھا پیالہ ہے، رخ سیدھا ہے، تو کچھ نہ کچھ قطرے اس میں جمع ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں جلسوں کی کمی نہیں۔ اب حالات کے بعد جب حالات بہتر ہوئے ہیں الحمدللہ، اب جلسے شروع ہو گئے ہیں، مگر ہماری سب سے بڑی ناکامی اور کمزوری جو ہے وہ یہ ہے، ہم جلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارا حال بس اسی پیالے کی طرح ہے کہ ہمارا جو دل ہے نا، دل وہ کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، آنکھیں بظاہر یہاں اسٹیج پر علماء کی صورتوں پر نگاہیں ہوتی ہیں، مگر سوچ و فکر، ذہن و دماغ اور دل کا حال یہ ہے کہ دل کہیں اور ہوتا ہے۔ حالانکہ ان محفلوں میں رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، مگر پھر بھی دیکھا جائے جلسہ ہونے کا تو ہو گیا، مگر جلسے کے بعد جیسا ریزلٹ سامنے آنا چاہیے ویسا ریزلٹ سامنے ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہو، آبادی کا جائزہ لو، جلسے کرانے والوں کا جائزہ لو، جس محلے میں جلسہ ہوا اس محلے کا جائزہ لو، حالات یہ بتاتے ہیں کہ جلسے سے جو انقلاب پیدا ہونا چاہیے وہ انقلاب پیدا نہیں ہوا، نہ نمازیوں کی تعداد بڑھی، نہ ماں باپ کے فرما برداروں کی تعداد بڑھی۔ حال تو یہ ہے کہ دن بدن بے نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، دن بدن سٹے کھیلنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، دن بدن جوئیں کھیلنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، دن بدن سود کھانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، دن بدن سٹے کھیلنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، دن بدن نشے بازوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، دن بدن شرابیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، دن بدن ہمارے نوجوان اور آوارہ ہو رہے ہیں۔ حالات یہ ہے کہ دن بدن ہماری ماں اور بہنیں اور بہت زیادہ بے حجاب اور بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ مائک آواز کتنا ہے بھائی؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج بھائی کا مائک تو بہت لاجواب ہے، آپ کو کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں دیتے، مجھ میں کوئی کمی ہوگی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا رزلٹ ویسا ہمیں نہیں مل رہا ہے، وجہ صرف وجہ یہی کہ ہم دل کے پیالے کو جو اس کا رخ جو سیدھا کر کے یہاں بیٹھنا چاہیے، ہم سیدھا کر کے دل کے پیالے کو سیدھا کر کے یہاں نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے جلسوں کو تماشا نہ بنائیں، جلسوں کو صرف نعروں کی نظر نہ کریں، جلسے میں آئیں تو صاحب دین سیکھنے کے لیے آؤ، کچھ لینے کے لیے آؤ، اور ساتھ ہی ساتھ نیتیں درست کر کے آؤ۔ جب نیتیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ رزلٹ بھی اچھا ہوگا، انشاءاللہ سبحان اللہ رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص کے ساتھ سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں سناؤں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سورہ محمد کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وقت میرے پاس بہت کم ہے، میں جلدی اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا، آپ پوری دل جمعی کے ساتھ میری گفتگو سنیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں صرف چند الفاظ کی آیت ہے، آپ ذرا آیت کو دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ نے مرض کو بھی بیان کیا ہے اور اس مرض کی وجہ کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ مرض لگتا کیوں ہے، اس کی وجہ کو بھی بیان کیا ہے، اور یہ مرض اگر لگ جائے فرد کو لگ کے تو فرد تباہ ہوتا ہے، اگر جماعت کو لگ جائے تو جماعت تباہ ہو جاتی ہے، اگر قوم کو لگ جائے تو قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ بیماری ایسی ہے کہ اگر آبادی کو لگ جائے تو پوری آبادی برباد ہو جاتی ہے۔ آخر وہ مرض کون سا ہے؟ حضرات ذرا آؤ میری بات سننے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں۔ حضرات آپ دیکھتے ہیں بہت سے مرض ایسے ہیں کہ مرض تو لگا ہے مگر ڈاکٹر کو بھی یہ پتا نہیں کہ یہ مرض آخر تمہیں لگا کیوں، یہ مرض آخر تمہیں ہوا کیوں۔ ڈاکٹر دوائی تو دیتا ہے مگر مرض لگنے کی وجہ بیان نہیں کر پاتا ہے۔ بہت سے ایسے امراض ہیں، بہت سے ایسی بیماریاں ہیں کہ اس کے وجوہات ڈاکٹر بیان نہیں کر پاتا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، دوائی لے جاؤ کھاؤ، ہم بعد میں بتائیں گے کہ اس میں وجہ کیا ہے اور سبب کیا ہے۔ مگر آؤ قرآن جسے ہم حکیم کہتے ہیں، قرآن حکیم ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہو، ہم بھی بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، مگر ہماری کمی کیا ہے، ہماری ناکامی کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ حضرات قرآن کو ہم حکیم مانتے ہیں، قرآن کو ہم حکیم بولتے ہیں، مگر ہماری لاپرواہی یہ ہے کہ اس حکیم کے بتائے ہوئے نسخے پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کو حکیم تو کہتے ہیں مگر قرآن نے جو نسخہ دیا ہے اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، قرآن نے جو نسخہ بتایا ہے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور قرآن ایسا حکیم ہے کہ مرض بھی بتا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوائی بھی بتا رہا ہے، اور مرض کیوں لگا ہے، مرض کیوں لگا ہے، قرآن وہ وجہ بھی بیان کر رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان قرآن کانفرنس۔ وہ مرض کیوں لگا ہے، قرآن اس وجہ کو بھی بیان کر رہا ہے۔ پہلے وجہ بیان کر رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ یاد رکھیے قرآن کا جو آنے کا مقصد ہے، آج بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، ہمارا سسٹم یہ ہو گیا ہے، ہم نے صرف گھر میں قرآن کو برکت کے لیے رکھا ہے، کارخانے میں رکھا ہے تو صاحب اس لیے کہ برکت ہو جائے۔ قرآن خوانی بھی اگر ہم کراتے ہیں نئے مکان میں تو نیت یہ ہے کہ برکت کے لیے۔
یہی ہے نا؟ برکت کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، قرآن جو آیا ہے، قرآن کے آنے کا مقصد صرف برکت ہی نہیں ہے۔ قرآن اپنے آنے کا مقصد قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کو کیوں بھیجا؟ تدبر کے لیے بھیجا ہے قرآن کو، عقل والوں کی نصیحت کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے۔ مگر نہ ہم قرآن میں تدبر کر رہے ہیں، نہ ہی ہم قرآن کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آج ذبح حالی کی وجہ یہی ہماری ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کو صرف برکت کے لیے گھر میں سجا کر نہ رکھو، بلکہ قرآن کے آنے کے مقصد کو سمجھو۔ قرآن کیوں آیا ہے اس کے مقصد کو سمجھو، مقصد سمجھو۔ قرآن کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں تدبر کریں۔ قرآن کہتا ہے تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر غور و فکر کرو گے کیسے؟ کیسے غور و فکر کرو گے؟ خود ہی قرآن کہتا ہے، آج ہم گناہوں کے اتنے مریض ہو گئے ہیں، میں نے شروع ہی میں لفظ عرض کیا کہ گناہوں کی نحوست نے ہمیں اس طرح سے جکڑ لیا ہے۔ معراج بھائی سو مت جانا، ڈرائیور ہو آپ، ہاں مائک کے ڈرائیور ہو آپ، سونا مت۔ حضرات یاد رکھیے، میں آنکھیں بند کر کے تقریر کرنے والا خطیب نہیں ہوں، میری بھی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، سامنے والوں کی آنکھیں بھی کھول کر رکھتا ہوں۔ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب معراج بھائی آپ مراقبہ مت کرنا، حضرت جو تشریف لائے الحمدللہ بہت عظیم ہستی ہیں حضرت، سمجھ رہے ہیں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں صحیح حضرت کا تعارف کرا سکوں۔ جب حضرت کی بارگاہ میں بیٹھنا، حضرت مراقبے بھی کراتے ہیں، تو حضرت کے پاس بیٹھ کر کے وہاں بیٹھ کر کے مراقبے کر لینا، مگر یہاں جلسے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے مراقبے مت کرو۔ حضرات آخر وجہ سبب کیا ہے؟ غور و فکر کریں تو کریں کیسے؟ قرآن خود ہی کہتا ہے، ام علی قلوب اقفالها، کیونکہ دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ اب جب تالے لگ گئے ہیں تو ہم کیسے غور و فکر کریں گے؟ اچھا یہ تالا نظر کیسے آئے گا؟ قاری جنید صاحب، قاری جنید صاحب سے آپ کہیں، قاری صاحب مولانا بیان کر رہے تھے کہ دل پر تالا لگ گیا ہے، تو تالا کیسے نظر آئے گا؟ کیا ڈاکٹر کے پاس جا کر ECG کروائیں، وہاں تالا دکھے گا؟ ایکس رے کروائیں، ایکس رے میں نظر آئے گا یہ بڑا سا تالا لگا ہوا ہے۔ تالا، دل پر تالا لگ گیا ہے تو تالا نظر کیسے آئے گا؟ تالے سے مطلب کیا ہے؟ آؤ سنو ایک حدیث، تالے لگنے کا مطلب یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، میلا، میل لگ جاتا ہے۔ اور میل لگتا کیوں ہے، زنگ لگتا کیوں ہے؟ حضور نے ایک مثال سے سمجھایا کہ جس طرح سے لوہے کو اگر پانی لگ جائے تو لوہا کیا ہوتا ہے؟ زنگ آلود ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ تو لوہے کے زنگ کو کس طرح سے دور کیا جاتا ہے؟ برکاتی صاحب سبحان اللہ بہت محبت سے سن رہے ہیں، ہاں سبھی محبت سے سننا، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اور جس محبت کے ساتھ آپ سماعت کر رہے ہیں، یہ گنہگار دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبتوں کے صلے میں ہم سب کو، آج تو فیضان قرآن جلسہ یہاں کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے ہو اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر پھر وہاں بھی اس طرح کا جلسہ نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، محبت سے سنیے، میرے جملوں کو کیچ کریں، آپ دل پہ لیں۔ میں عرض کر رہا تھا، حضور نے مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح سے پانی لوہے کو لگ جائے
تو لوہا کیا ہوتا ہے؟ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کا میل ایسا ہے کہ اس گناہ کرنے کی وجہ سے بندے کا دل جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ فرمان سنا، صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، لوہا زنگ آلود ہو جائے تو اس زنگ کو ہم رگڑ دیتے ہیں تو زنگ دور ہو جاتا ہے، یا پھر بھٹی میں ڈال دیتے ہیں تو آگ اس زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ برتن پہ اگر میل لگ جائے، زنگ لگ جائے تو مانجنے سے برتن صاف ہو جاتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے ہم اس میل کو دور کر دیتے ہیں۔ لوہے کا میل ہو یا برتن پہ اگر زنگ لگ جائے، میل لگ جائے تو ہاتھ سے ہم اس زنگ کو دور کر دیتے ہیں، میل کو دور کر دیتے ہیں، مگر دل تو اندر ہے، وہاں تو ہمارا ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتا، ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس میل کو ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں؟ ہمارا ہاتھ تو اندر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جب صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اس میل کو ہم کس طرح سے دور کریں گے؟ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو پیارے نسخے ہمیں عطا کر رہے ہیں، مگر ہماری کمزوری اور ناکامی یہ ہے کہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کو ہم ٹائم پہ کھا لیتے ہیں، ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی ہم ٹائم پہ کھا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا اس خوراک کو صبح لینا، اسے شام میں لینا، اسے سوتے وقت لینا، ڈاکٹر نے کہا صبح صبح ایکسرسائز بھی کرنا، ڈاکٹر نے کہا کہ صبح صبح چہل قدم بھی کرنا ہے، تو ڈاکٹر کی ہر بات کو ہم مانتے ہیں، اور اس لیے مانتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مرض بڑھ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تکلیف بڑھ نہ جائے۔ مگر افسوس کہ نبی صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ نبی تو طبیبوں کے طبیب ہیں، حکیموں کے حکیم ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہیں۔ ہمارے ڈاکٹروں کو اگر ڈاکٹری کی ڈگری ملی ہے تو نبی کے در کے خیرات کے صدقے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کا صدقہ ہے، نبی ہی کا صدقہ ہے۔ مگر ہم اتنے گنہگار نالائق، اب تو ہم کسی بھی لائق نہیں ہے، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے نسخوں پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ کس طرح سے میل دور ہوگا؟ اب آقا کریم نے دو نسخے دیے۔ حضور فرماتے ہیں کثرت و ذکر الموت، کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ پہلا نسخہ حضور نے دیا کیا؟ کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرو، اپنوں میں ہو جب موت کو یاد کرو، بیگانوں میں ہو جب موت کو یاد کرو، دکان میں ہو جب موت کو یاد کرو، کارخانے میں ہو جب موت کو یاد کرو، مسجد میں ہو جب موت کو یاد کرو، مسجد سے نکلو جب موت کو یاد کرو۔ اگر کبھی تمہیں نفس بہکا کر گناہوں کی چوکھٹ پر لے جائے، زنا کے قریب لے جائے، فوراً موت کو یاد کر لو۔ موت کو یاد کرو گے گناہوں سے بچ جاؤ گے، موت کو یاد کرو گے دل کا میل صاف ہو جائے گا، بے شک بے شک، دل کا میل صاف ہو جائے گا۔ حضور نے ایک نسخہ دیا۔ پہلا نسخہ کیا؟ کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اب دوسرا نسخہ سنیے، حضور فرماتے ہیں دوسرا نسخہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا نسخہ یہ ہے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو۔ سبحان اللہ، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو۔ اب دیکھو میرے آقا نے بتا دیا جہاں تمہارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، میرا قرآن اتنا طاقتور ہے، میرا قرآن اتنا طاقتور ہے۔ نبی فرماتے ہیں تم قرآن کی تلاوت کرو گے، قرآن کا فیض تمہارے دل کی سیاہی کو دھو دے گا، قرآن کا فیض تمہارے دل کے میل کو دور کر دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کثرت سے قرآن پڑھو، کثرت سے قرآن پڑھو، کثرت سے قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ حضرات اب آپ سوچ رہے ہوں گے
کہ صاحب اگر دل میلا ہو گیا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اب ذرا میں علامت بھی بتا دوں یا اگلے سال جلسے کے لیے انتظار کروں؟ محبت سے سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو میں بیچ میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں. سبحان اللہ. حضرات اب کیسے پہچانے؟ کوئی علامت، کوئی پہچان؟ اگر کسی کو پیلیا ہو جائے، جونڈس ہو جائے، پتہ لگا لے تو نا. میں ڈاکٹر تو بعد میں پتہ لگاتا ہے، ہم اور آپ بھی دیکھ لیتے ہیں آنکھیں پیلی ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی تجھے پیلیا ہو گیا ہے، جونڈس ہو گیا ہے. آنکھیں پیلی، سمجھ گئے جونڈس. جسم کی حرارت بڑھ گئی، آپ کے دوست آپ سے ہاتھ ملاتا ہے، ہاتھ گرم ہے، آپ نے کہا بھائی ایسا لگتا ہے تمہیں بخار ہو گیا ہے. جسم کی حرارت بڑھی ہوئی ہے، یہ علامت پہچان. آنکھیں پیلی ہو گئی، سمجھ گئے آپ کیسے جونڈس ہے.